سورۃ البقرہ آیت نمبر 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم۔ لفظی ترجمہ ہے فا پس من جس نے بدلا تبدیل کیا ہو اس کو بعد ما جو سمعا اس نے سنا ہو اس کو، فا پس انما بے شک، اسم گناہ اس کا علا اوپر، الذین جو یبدلون تبدیل کرتے ہیں ہو اس کو، انا بے شک، اللہ رب العزت، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ رب العزت بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے۔ وصیت کرنے کے احکام بیان کرنے کے بعد زندگی کے اندر وصیت کرنے والے کو تو وصیت تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد کسی دوسرے شخص کو وصیت میں تبدیلی کی اجازت نہیں، خواہ وصی جو ہے یعنی وصیت کرنے والا تبدیل کرے یا گواہ یا کوئی اور۔ یوں ہی وصیت کے کاغذات میں تبدیلی کی جائے یا مال کی تقسیم میں، افسوس کے مال کی محبت میں لوگ وصیتوں میں بہت ہیر پھیر کرتے ہیں، خصوصاً آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو وصیت کو چھپا دیا جاتا ہے، جعلی وصیت نامے بنا لیے جاتے ہیں، وصیت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، وصیت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بھی یاد رہے کہ وصیت کے بارے میں ضروری ہے کہ شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ان سے ہٹ کر عمل کی اجازت نہیں۔ مثلا میت کے ورثہ جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، پھر بھی تہائی مال یعنی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے، شریعت اسلامی میں، دین میں یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔